کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن کی آیت ہے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ ہم نے کب سوچا ہے؟ کون سی تاریخ تھی، وہ کون سا سال تھا کہ آپ نے دل کی صفائی کے بارے میں، یا دل کو زنگ اگر لگ گیا ہے یا نہیں لگا، تو اس کے بارے میں کب آپ نے سوچا، کب آپ نے پوچھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دل پر زنگ کیسے لگ جاتا ہے۔ دیکھیں، دل پہ زنگ لگنا اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب آپ دل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ایسے ہی ہے، مطلب ایک چھری ہے، لوہے کی چھری ہے، بڑی تیز ہے، بڑی صاف ہے، لیکن آپ اسے باہر یعنی عام موسم میں رکھ دیں اور اس کی موسمی جو اثرات ہیں، جب اس کی حفاظت کرنا آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کی چھری پہ جب آپ حفاظت نہ کریں تو پھر اس پہ زنگ، مطلب یہ اس زنگ تو تعلق ہے نا، لوہے سے تعلق ہے۔ تو دل جو ہے یہ ایک سوچ سمجھ کا آلہ ہے، سوچ سمجھ کا آلہ ہے دل۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے، ان کے پاس دل ہیں ان سے سوچتے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا۔ ان کے پاس دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ اور اچھا بہرحال، تو زنگ کا تعلق، زنگ کیسے لگ جاتا ہے؟ زنگ لگنا نہیں چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ زنگ لینے سے پھر وہ چیز کام چھوڑ دیتی ہے۔ چھری پہ زنگ لگ جائے تو مہینے بعد آپ اٹھائیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی اپنا جیسے وہ کرنا چاہیے۔ تو زنگ تو اس وقت دیکھیں، دل سے آپ کام نہ لیں سوچنے اور سمجھنے کا، تو پھر دل پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، ہم بنیادی طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، انسان ہم میں سے ہر ایک نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اپنی زندگی کے بارے۔ اکثریت مسلمانوں کی ہم میں سے جو ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے ظاہر کے لیے جینا ہے، دنیا ہی میرا مدعا ہے، اور دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہمیں نظر آتا ہے، اس کا نقصان ہمیں اصل نقصان نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ یہی ہمارے رویے ہیں۔ دنیا کے فائدوں کے پیچھے دنیا کے نقصانات سے بچنے کی کوشش ہے، اور دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ہمارا آج کے مسلمان کا مدعا زندگی گزارنے کا آخرت نہیں ہے، کم از کم یہ ظاہر کے لیے زندہ ہے۔ آپ اپنے سوچوں کو دیکھ لیں نا، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے ارادوں کو دیکھ لیں۔ ان ساری غم خوشی کا تعلق دنیا سے ہے آپ کی۔ ایسا نہیں ہے تو آپ بتا دیں مجھے۔ اکثریت سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ تو دیکھیں، جب دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ گیا اور آپ کو یعنی دنیا کے جب دھوکے میں پڑ گئے، آپ کا یقین ہو گیا دنیا کی حقیقت ہے، اس کا فائدہ اصل ہے اور بڑا اچھا ہے اس کا فائدہ۔ 2021 کی نئی گاڑی کسے پسند نہیں ہے؟ جو مارکیٹ میں سب سے قیمتی ہے، پسند تو آتی ہے نا۔ اب یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ کی توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، اور ظاہر آپ کو پسند آتا ہے، اور اللہ کی رضا، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اس میں کوئی زیادہ دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور ہماری زندگی بالکل پکار کے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا حقیقت ہے، دنیا کا فائدہ اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے، دنیا کے لیے جیو اور دنیا کے لیے مرو۔
آپ دیکھ لیں ہمارے آباء و اجداد دنیا کے لیے جیے اور دنیا ہی کے لیے مرے. بس ہماری نظر میں زیادہ سے زیادہ کیا کہ بس یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کی پابندی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس دن کل کی بات ہے، ایک جگہ میں گیا تو وہاں پہ کسی جو ورکر تھا وہاں کا، آپس میں ورکر بات کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے جنازے پہ جانا ہے. تو یعنی میں اپنی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اس کا باپ مر گیا تھا، باپ تھا یا جو بھی تھا، تو جنازے پہ جانا ہے جنازہ. پھر وہ ورکر مجھے کہنے لگا بھئی بڑا نیک آدمی تھا، بس مسجد کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں تھا، بس مسجد، بڑا نیک تھا. یہ ہماری ذہنیت ہے. تو دیکھیں بہت بڑا ایک خلیج ہے ہماری جو سمجھ ہے اور جو دین کا مطالبات ہیں، اس میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اول حیثیت دی ہے. ہماری نظر میں ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہماری نظر میں ایمان دراصل یقین، یعنی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین. ہمیں یقین ہے ظاہر پر، ظاہر کی چیزوں کی قدر و قیمت ہے. 1 تولہ سونا، 20 تولے سونا، 50 تولے سونا یا 1 کلو سونا. یعنی جب میں کر رہا ہوں نا تو حساب کتاب لگانے والے لوگ خوش ہوں گے نا. 1 کلو سونا، یار یہ تو نصیبوں والے کو ملے گا 1 کلو سونا، ہے نا؟ بڑے نصیب والے ہیں بھائی، اتنے زیورات ہیں، اتنے وہ ہیں، یہ ہماری سوچ ہے. اور پھر اللہ کی رضا، آپ دیکھیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کی کیا اہمیت ہے. آپ اس کو دیکھ لیں. خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں. خاتون خانہ ہے، اس کا موڈ بگڑا ہوا ہے. اب اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، اس کو تو بگڑنا ہی ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. میں نے تو آج ناراض ہے، بس یہ بات ہے، ایشو بن گیا ہے ناراضگی کا. اب میں نے ناراض ہونا ہے اور ناراض رہنا ہے. یا اسی طرح یہ مطلب میں انیشیلی طور پہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی خوشی، آپ کی ناراضگی یہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ ظاہر کی بنیاد پہ. ہماری دنیا کی اساس جو ہے، زندگی کی اساس جو ہے وہ ظاہر ہے. یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے تو خوش ہیں، نہیں ہیں تو نا امید ہیں. آپ دیکھ لیں ایسے نا امید لوگ مل جائیں گے آپ کو. اولاد نہیں ہو رہی، نا امید ہو گئے مثال کے طور پہ. پیسے کوشش کے باوجود نہیں بن رہے، نا امید ہیں. گھر بنانا تھا، ابھی تک تو ہم گھر نہیں بنا سکے. بنا لیا گھر بنانا تھا، گھر ہی نہیں بن پا رہا. اب جھونکو اس زندگی کو، جھونکو اس میں اور بھی. تو دیکھیں یہ یعنی سوچ کے قابل. اب یہ جو میرا موضوع ہے مثال کے طور پہ، دل پر زنگ کیسے لگ جاتا ہے. کتنے لوگ اس کلپ کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، یا ان کی آپ دیکھ لیں اس کی ویورشپ نہیں ہوگی. ہاں دل وہ ڈپریشن کا علاج اگر میں موضوع رکھ دوں، پھر سب لوگ جو ہیں وہ دیکھنے لگیں گے کہ بھئی ہم تو ڈپریس ہیں، اب اس کا علاج کیا ہے. تو کوئی کچھ بتائے گا، کوئی کچھ بتائے گا. یہ موضوعات اہمیت نہیں رکھتے. جو میں موضوعات قائم کر رہا ہوں یا اس کے بعد بات کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے لیے دل پر زنگ کتنے، مطلب آپ نے کبھی زندگی میں غور کیا کہ میرا دل زنگ آلود ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات ہے نا. کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قرآن کی آیت ہے. ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان کے اعمال کے. ہم نے کب سوچا ہے
کون سی تاریخ تھی، وہ کون سا سال تھا کہ آپ نے دل کی صفائی کے بارے میں، یا دل کو زنگ اگر لگ گیا ہے یا نہیں لگا، تو اس کے بارے میں کب آپ نے سوچا، کب آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ دل صاف دل کیسے ہوتا ہے، زنگ آلود دل کیسے ہوتا ہے؟ وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم